کا دل دکھایا ہو. اور ساری زندگی جی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی, میں تو بڑا ہی اچھا تھا, یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے. اور نہیں بھائی, آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں, اس کے حضور حاضری دیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں. جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا, جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی. بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے, آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے, لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا. میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں, لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, وہ اس پر توجہ کریں. تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی, دو صفتیں اور بھی پیدا کریں. یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں, آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی. اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں, دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں. وتواصوا بالحق, حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں, خیر کی بات کی نصیحت کریں, وائرل باتیں نہ کریں. کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے. وائرل باتیں نہیں کریں. وہ وتواصوا بالحق, وہ حق بات کی نصیحت کریں, کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دانائی کے ساتھ کہیں, لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں, کلمہ حق ان کی زبان پر آئے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں, پھر نہی عن المنکر کہیں, اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں. اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں, اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے, آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے. حق بات کی نصیحت کریں. اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا, ان پر تکلیف بھی آتی ہے. تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر. تو چونکہ میدان لگایا ہے, اب حق میں نکلے ہو, اب تم نے سفر شروع کیا ہے, تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے. سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی, کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی. اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی. اب وہاں گھبرانا نہیں, کمزور نہیں پڑنا, تھکی باتیں نہیں کرنی. اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں. ایک تو ایمان, اس کے بعد اعمال صالح, اور پھر حق بات کی وصیت. لوگوں کو حق کا سبق, حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں جوڑا. جو کہ ہم سمجھاتے تھے, قائل کرتے تھے, تو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا, بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. جو سمجھاتے تھے, قائل کرتے تھے, وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. یہ مجھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے, اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے. تو سمجھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا, تو نے خیر کی بات کر دی لہذا مجھے اچھا. ہم تربیت کے میدان میں اور بالخصوص اپنے حق میں سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کہتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کی تاکید کرتا ہے, کلمہ خیر ادا کرتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے حق, اگرچہ وہ کسی کے لیے وقتی طور پر تکلیف کا باعث ہو, لوگ سمجھے کہ تکلیف ہوئی ہے, لیکن وہ تو کلمہ حق ہے. اور پھر یہ مت سمجھیں کہ آپ حق کے رستے پہ چل رہے ہیں تو آپ
یہ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا آپ کی تائید ہی کرے گی. بڑے لوگ تائید کرتے ہیں. پیار کرنے والوں کی بھی تعداد گنی کوئی نہیں جا سکتی, انہیں بھی شمار کیا جا سکتا نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دنیا ہی آپ کی تعریف کرے. ایک بات ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے, مجھ پر فلانا تنقید کر رہا ہے. تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ہمت ہونی چاہیے تنقید سننے کی. ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں کہ پتر فلانا کام نہ کریں لوگ کی آکھن گے, تو وہ نہیں کرتا تو پھر لوگ ولی مان لیتے ہیں بچے کو. کبھی اپنے بچوں کو اس اذیت سے نہ گزارنا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں, انہیں کہنا پتر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو, وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو. انہیں سمجھانا کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا, اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی. لیکن آپ انہیں اس پریشر میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کلیئر کرنا چاہتے. ہاں, یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تہمت والی جگہ سے بچو, بلا وجہ ایسا کام نہ کرو جس پر تمہارے لیے بحث کا دروازہ کھلے. باقی ساری زندگی لوگوں کو وضاحتیں نہ دیں, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف رکھیں, ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں, تاکید حق کریں. سنیں جو کہنے لگا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. حضرت کلیم نے عرض کی, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی کریں, برائی کے ساتھ نہ کریں, چونکہ میں بانٹتا ہی خیر ہوں, میں بات ہی ہمیشہ اچھی کرتا ہوں, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, دین کی بات کرتا ہوں, پیغام توحید سناتا ہوں, لوگوں کی فلاح کی بات انہیں بتاتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگ صرف میرا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں. تو امام ابو نعیم نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ صرف آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں, اے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. میں رب ہوں, پیدا کرنے والا ہوں, پالنے والا ہوں, پر لوگ تو سارے خیر کی بات معاذ اللہ رب کے بارے میں بھی کتنے مشرک ہیں, کافر ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے. تو فرمایا یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. تو یہ چار باتیں, ایک ایمان, ایک اعمال صالح, اور پھر اس پر حق بات کی نصیحت, دوسروں کو پیغام دے. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا, ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں روک ٹوک کرتے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی نظر میں برے نہ ہو جائے, کوئی کہیں ہمیں نہ غلط کہہ دے. آپ خیر کی بات کہیں حکمت کے ساتھ, کہیں دانائی کے ساتھ, کہیں للہیت کے ساتھ, دعوت کے انداز میں, لیکن کہنا بڑا ضروری ہے. آپ تربیت کریں, تربیت دینا بڑا ضروری ہے. جس نے سوال پوچھا بڑے درد دل سے پوچھا, اس نے کہا جی الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے, حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں. اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح نا کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں, کس کے پیچھے چلیں؟ تو میں دو باتیں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ, اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں, اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لیے عرض کرتا ہوں. اس عالم کی بات سنیں جو صحیح العقیدہ ہو, نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو, صحیح العقیدہ ہو, اور اسلام کا جو خوبصورت ایک ویژن ہے امت وسط ہونے کا, وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں. ایک تو اس کی پوری پابندی ہو, اس شخص کی بات سنیں. اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا, یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. ایک تو عقیدہ مضبوط ہو جس آدمی کا, مضبوط عقیدہ, اس کی بات سنیں. اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے, میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا, اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے. جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو, توکل مضبوط ہو, اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو, حضور کی غلامی مضبوط, صحابہ اور اہل بیت کا عشق مضبوط, جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقین کامل کی دولت ملے, اس عالم کے پاس بیٹھنا. اور فرمایا دوسرا
وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے۔ اور تیسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ تمہیں نکال دے۔ یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے۔ اور پانچواں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھیں بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ تو اسی میں آپ دیکھ لیں، ایسے شخص کی بات سنیں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں اور ایسے لوگوں سے فیض یاب ہوں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔